نور اپنے کمرے میں سو رہی تھی کہ اچانک لوگوں کے ہنسنے اور باتیں کرنے کی آوازیں آنے لگیں۔ سب گھر آ چکے تھے۔ وہ جلدی سے اٹھی اور تھوڑا سا دروازہ کھول کر دیکھنے لگی۔ سب دلہا اور دلہن کی ہوٹنگ کر رہے تھے اور زور زور سے ہنس رہے تھے۔ اس کا دل چاہا کہ وہ بھی جائے، مگر مما کی باتیں یاد آ گئیں اور اس کے قدم وہیں رک گئے۔ وہ مزید اپنی مما کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے ماں باپ ایک دن مان جائیں گے۔ وہ اپنے ماں باپ کا دل دکھانا نہیں چاہتی تھی، جنہوں نے بچپن سے لے کر آج تک ہر خواہش کو پورا کیا ہو۔ وہ انہیں تکلیف دینا نہیں چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے ماں باپ دنیا سے ڈر کر دین چھوڑنے کا کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں میں اس دنیا میں اکیلی نہ رہ جاؤں۔ میرے پردے کی وجہ سے لوگ کہیں مجھے تنہا نہ چھوڑ دیں۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے ماں باپ غلط نہیں ہیں۔ وہ تو اللہ کا دیا انمول تحفہ ہیں۔ وہ تو بس ڈرتے ہیں کہ کہیں نامحرم سے پردہ کرنے پر، ان کے سامنے نہ جانے پر کہیں میرا رشتہ نہ ہو پایا تو۔ نور جانتی تھی کہ اپنے ماں باپ کے خدشوں کو، اس لیے بس وہ اس دن کی منتظر تھی جب سب اسے ایسے ہی قبول کریں گے۔ السلام علیکم مما۔ نور سلام کرتے ہی مما کے گلے لگ گئی۔ بھائی کی شادی کو تقریباً ہفتہ گزر چکا تھا۔ دعوتوں اور فنکشنز میں سب مصروف تھے اور نور سب سے چھپ کے بس اپنے کمرے تک محدود ہو گئی تھی۔ مما ویسے ہی اس سے ناراض تھیں۔ ان کا حکم تھا کہ نور ان کے سامنے نہ آئے، کیونکہ جب نور ان کے سامنے آتی تھی تو ڈاکٹر مائرہ خواہ غصہ ہو جاتی تھیں، مگر اب نور سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، اس لیے نور ان کے کمرے میں آئی اور انہیں دیکھتے ہی ان سے گلے ملی۔ اتنے دنوں سے آپ سے بات نہیں کی مما میں نے، اور نہ ہی دیکھا آپ کو۔ بہت مس کیا میں نے آپ کو مما جی۔ جو بھی ہو، نور ان کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ وہ مزید خفا نہ رہ سکیں اور نور کو پیار کرنے لگی۔ نور بھی خوش ہو گئی، مگر اگلے ہی لمحے، مما آپ مجھ سے خفا تو نہیں ہیں نا؟ خفا تو نہیں ہوں، مگر میں اب بھی وہی ہوں نور۔ میں اب بھی اجازت نہیں دوں گی تمہیں پردے کی۔ مگر مما، ابھی وہ کچھ کہتی کہ ڈاکٹر مائرہ اسے کمرے سے جانے کا کہا، کیونکہ وہ مزید اس بات پر بحث کرنا نہیں چاہتی تھی۔ نور جانتی تھی اتنی جلدی سب ٹھیک نہیں ہوگا، مگر وہ دعا گو تھی اور خوش تھی، بلکہ بہت خوش کہ آج اتنے دنوں بعد مما کا پیار ملا۔ عریشہ بیٹا جلدی تیار ہو جاؤ، لیٹ ہو رہا ہے ڈنر کے لیے۔ مما اپنی بہو کو نصیحتیں دے رہی تھیں۔ جی موم، بس ریڈی ہوں میں۔ آج سب ڈنر پر جا رہے تھے اور آج پھر نور کے لیے امتحان تھا۔ وہ پھر سے پردہ کر کے آ رہی تھی۔ عریشہ کی جیسے ہی نور پر نظر پڑی، ایک حقارت بھری نظر اس پر ڈالی اور خود کو دیکھا جو پینٹ کے اوپر وائٹ ٹاپ پہنے بالوں کو کھلا چھوڑے تھی۔ نور، تمہیں کس نے کہا ہے کہ تم جا رہی ہو ہمارے ساتھ؟ عریشہ نے نہایت نفرت سے پوچھا۔ وہ نور کو پسند نہیں کرتی تھی، ایک تو اس کے گیٹ اپ کی وجہ سے اور دوسرا آئے دن نور کی وجہ سے ڈاکٹر مائرہ بحث کرتی اور اپسٹ نظر آتی تھیں۔ بھابھی، پوری فیملی جا رہی ہے نا؟ میں بھی تو فیملی میں ہوں نا؟ وہ انتہائی نرم لہجے میں بولی۔ چھوڑو تم عریشہ اسے، یہ ایسے ہی ہے، کبھی نہیں سدھرنا اس نے۔ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور یہ میڈم وہیں اپنے سو کالڈ رواج اور سوچ کے ساتھ جی رہی ہیں۔
ڈاکٹر مائرہ کا لہجہ تلخ ہوا۔ وہ آج کل کچھ زیادہ ہی نور کو ڈانٹنے لگی تھیں اور بات بات پر اسے تانے دیتی، کیونکہ اب گھر میں ایک اور فرد بھی آ گیا تھا جو نور کے پردے کے خلاف تھا اور ان کی توجہ کا مرکز بھی۔ اور دونوں ساس بہو کی آپس میں بہت بڑھنے لگی تھی، کیونکہ دونوں ہی ایک جیسی سوچ رکھتی تھیں۔ چلیں موم، میں تو نہیں جاؤں گی، اگر نور گئی تو دیکھیں اس کو، سب مذاق اڑائیں گے ہمارا، یہ گئی تو۔ عریشہ نور کو نہ لے جانے پر باضد تھی۔ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو تم، نور تم ہی یہیں رہو اپنے پردے کے ساتھ۔ ہاں 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 ہاں، ایک زوردار کہکا عریشہ نے ایک نظر نور پر ڈالی اور پھر سب ڈنر کے لیے روانہ ہوئے۔ اور آج پھر سب نور کو اکیلا چھوڑ گئے تھے۔ نور بھی اب عادی ہو چکی تھی۔ وہ نور جو بات بات پہ ہنستی تھی، شوخ مزاج لڑکی تھی، اب وہ بات بات پہ رونے لگی تھی۔ ہنسنے کی جگہ رونے نے کب لی پتہ ہی نہ چلا۔ شاید زندگی کی حقیقتوں نے رلا دیا اس موم کی گڑیا کو۔ نور بس آنکھوں میں آنسوں اور لبوں پہ مسکان سجائے وہیں کھڑی رہی، کیونکہ وہ جانتی تھی اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے، وہ ہر چیز کا حساب رکھتے ہیں، ہر اس بات کا جس پر تم نے دکھتے دل کے ساتھ صبر کر لیا تھا، جب تم نے نم آنکھوں کے ساتھ بھی ہنسنا نہیں چھوڑا تھا، جب اچانک لیٹے لیٹے ماضی کی تلخ یادوں نے دل و دماغ بوجھل کر دیے تھے اور تم نے بے چین ہو کر کروٹ بدلی تھی، جب رات کو سوتے ہوئے آنسو تمہاری آنکھوں سے پھسل رہے تھے اور تم انجان تھے، مگر اللہ بے خبر نہیں تھا، جب کسی کے سخت جملوں نے تمہارے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے اور تم مسکرا کر سہ گئے تھے۔ وہ تمہاری ہر تکلیف کا حساب رکھے ہوئے ہے۔ ابھی یہ وقت بھلے ہی مشکل لگ رہا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا جب اللہ کے کن سے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نور جانتی تھی آج وہ ہر حال میں امی سے بات کرے گا۔ بس یہی سوچتے ہوئے وہ امی کے کمرے میں آیا۔ امی، آپ کو پتہ ہے نور کیا کہتی ہے؟ کیا؟ وہ کہتی ہے کہ میں ہمیشہ دعا مانگتی ہوں کہ ہم ہمیشہ ساتھ رہیں۔ منیبہ مسکراتے ہوئے اپنی امی کو بتا رہی تھی۔ ہاں تو ایسا ہو سکتا ہے نا، وہ بالکل رہ سکتی ہے ہمیشہ ہمارے ساتھ۔ مگر وہ کیسے امی؟ منیبہ نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا اور امی مسکرانے لگی، جیسے منیبہ کو کوئی اشارہ دے رہی ہوں۔ وہ سمجھ گئی۔ امی، کیا آپ وہی سوچ رہی ہیں جو میں سوچ رہی ہوں؟ منیبہ نے پوچھا اور اس کی امی ہنسنے لگی اور اس بات میں سر ہلایا۔ امی سچ؟ منیبہ کو جیسے یقین نہ آیا۔ مگر امی، بھائی کیا مان جائیں گے؟ منیبہ فکر مند ہوئی۔ ہاں بالکل، کیوں نہیں مانے گا، میرا فرما بردار بیٹا ہے، میرا کوئی کہا نہیں ٹالتا۔ وہ فخر سے بولی۔ واہ امی، کتنا مزہ آئے گا نا، نور میری۔ اور منیبہ مسکرانے لگی۔ وہ بہت خوش تھی اور باہر کھڑا دخان جو امی سے اسی بارے میں بات کرنے آیا تھا، نور کا ذکر سنتے ہی وہیں رک گیا، اور اب بہن اور امی کی ساری باتیں سنتے ہی اسے جیسے اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ کوئی اتنا خوش نصیب کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اب سجدے میں اللہ کا شکر گزار تھا۔ بن مانگے کچھ مل جائے تو سجدہ شکر تو بنتا ہے۔ وہ آج بہت خوش تھا۔ آج گھر میں سب بہت خوش تھے، بس اب تیاری تھی کہ نور کے گھر یہ بات پہنچائی جائے۔ نور اب بس کمرے میں ہی رہتی تھی۔ پیپرز کے بعد چھٹیوں کی وجہ سے وہ منیبہ سے بھی نہیں مل سکتی تھی۔ نور کیسی ہو؟ آج اتنے دنوں بعد منیبہ نور سے فون پہ بات کر رہی تھی۔ میں ٹھیک الحمدللہ، تم بتاؤ نور، تمہیں یاد ہے
ایک مرتبہ تم نے کہا تھا کہ کاش میں تمہارے گھر پیدا ہوتی۔ وہ نور کو یاد دلا رہی تھی۔ نور مسکرا دی۔ ہاں مجھے یاد ہے۔ تو کیا تم اب بھی یہ خواہش رکھتی ہو؟ منیبا نور کو تنگ کر رہی تھی۔ نور ہنسنے لگی۔ ارے منیبا کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں تو پیدا ہو چکی ہوں کب سے۔ اب میں کیسے تمہارے گھر میں پیدا ہو سکتی ہوں؟ ہاں میں جانتی ہوں نور، مگر اب تم ہمارے گھر آ سکتی ہو، اور وہ بھی ہمیشہ کے لیے۔ اور پھر مسکرا دی۔ ابھی وہ بات کر رہی تھی کہ نور کے نمبر پہ مسلسل ان نون نمبر کی کال آ رہی تھی، جسے نور کب سے اگنور کر رہی تھی۔ اچھا چھوڑو نور، آج تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے، اور دیکھنا منع مت کرنا۔ منیبا جیسے درخواست کرنے لگی۔ اچھا منیبا، میں کال کرتی ہوں تمہیں، کال آ رہی ہے کسی کی۔ یہ کہہ کر نور نے دوسری کال اٹھائی۔ ہیلو، کون؟ نور بول رہی تھی۔ کوئی ہے؟ نور۔ جیسے ہی اس نے اپنا نام سنا، نور کے تو جیسے ہوش ہی اڑ گئے۔ وہ پہچان گئی تھی اس آواز کو، اور کیسے نہ پہچانتی۔ نور تم ہی ہو نا؟ میں جانتا ہوں تم سن رہی ہو میری آواز۔ کون؟ کیوں فون کیا ہے؟ کوئی نور نہیں رہتی یہاں۔ نور انجان بنی۔ ہاں ہاں ہاں، اتنی جلدی بھول بھی گئی مجھے۔ میں ہوں روحان۔ نور تمہارا روحان؟ نور کا روحان؟ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ میں تمہیں نہیں جانتی کسی روحان کو، اور نہ ہی یہاں کوئی نور رہتی ہے۔ اب دوبارہ یہاں کال مت کرنا۔ یہ کہتے ہی غصے سے فون کاٹ دیا۔ یا اللہ، نور کو تو جیسے سانس لینا مشکل لگ رہا تھا۔ اس شخص کو بھلانے کے لیے اس نے کیا کچھ نہیں کیا، اس کا ماضی وہ سب بھول گئی تھی، مگر آج روحان کی کال آنے پر اسے سب یاد آ گیا، اور وہ رونے لگی تھی۔ یا اللہ، آپ نے مجھے میری ہی پسندیدہ شخصیت کے ہاتھوں توڑا تھا نا، تاکہ میں صرف اور صرف آپ کی ہو جاؤں۔ یا اللہ، میں آپ کی ہی تو ہوں، مگر وہ اب کیوں مجھے کال کر رہا ہے؟ کیا وہ پھر سے؟ نہیں نہیں، یا اللہ مجھے بچانا، مجھے بچا لینا میرے اللہ۔ وہ سوچ سوچ کر رونے لگی تھی۔ عشاء کی نماز پڑھ کر اب نور سونے لگی تھی کہ پھر سے اسی نمبر سے کال آنے لگی تھی۔ ابھی نور کال کاٹنے ہی لگی تھی کہ میسج آیا۔ نور، اگر تم نے کال پک نہ کی اور مجھ سے بات نہ کی تو میں تمہارے گھر آ جاؤں گا، اور پھر تم خود ہی ذمہ دار ہوگی۔ وہ نور کو ڈرانے میں کامیاب ہوا تھا۔ نور واقعی ڈر گئی تھی کہ کہیں وہ آ ہی نہ جائے۔ اس نے ڈرتے ہوئے کال اٹھائی۔ شکر ہے تم نے کال تو اٹھائی۔ بولو کیا بات ہے؟ کیسی ہو نور؟ میں جیسے بھی ہوں، تمہیں اس سے کیا؟ جو بات کرنی ہے کرو۔ نور کے لہجے میں شدید نفرت تھی روحان کے لیے۔ میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں نور۔ میں نے تمہارے ساتھ جو کیا بہت غلط کیا، میں شرمندہ ہوں۔ نور کو سب یاد آ گیا، کیسے اس نے نور کو اپنے جال میں پھنسایا، دھوکہ دیا اور پھر دھتکارا۔ وہ کچھ بھی نہیں بھولی تھی۔ پلیز مجھے معاف کر دو نور، تمہارے جانے کے بعد کچھ بھی اچھا نہیں ہوا میرے ساتھ۔ وہ پنکی بھی چھوڑ کے چلی گئی مجھے، اور تم بھی تو نہیں ہو میرے ساتھ۔ پلیز معاف کر دو نا مجھے نور۔ وہ جیسے التجائیں کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، معاف کیا تمہیں روحان، ہر تکلیف کے لیے، دھوکے کے لیے، اتنی تذلیل کے لیے۔ نور نے معاف کیا تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ جاؤ روحان، معاف کیا نور علی خان نے تمہیں۔ اب مجھے کال مت کرنا۔ اور نور نے اس کا نمبر بلاک لسٹ میں ڈال دیا۔ کیا واقعی روحان شرمندہ تھا؟ کیا واقعی وہ دل سے معافی مانگ رہا تھا؟ نور سوچنے لگی، نہیں، وہ جھوٹا ہے، مکار ہے، میں اب اس کی باتوں میں نہیں آؤں گی۔ اور وہ اللہ سے دعائیں مانگتی رہی کہ اللہ
اسے مشکل سے بچائیں کیونکہ اس کا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ منیبہ بہت اداس تھی کیونکہ نور کی مما نے بہت بےعزتی کر کے انہیں گھر سے نکالا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ نور کی ایسے گھر میں شادی ہو جہاں عورتیں بھیڑ بکریوں کی طرح رہتی ہوں۔ وہ پہلے ہی نور کی وجہ سے پریشان تھیں۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے نور کو اس راہ سے ہٹایا جائے، اور آج اس کا رشتہ بھی ایسے گھر سے آیا جہاں اسی لیے انہوں نے فوراً انکار کر دیا۔ منیبہ کو بہت افسوس ہوا تھا ڈاکٹر مائرہ کی سوچ پر، اور بہت سے زیادہ حیرت اس بات پر ہوئی کہ نور کو وہ کیسے برداشت کرتی ہوں گی اور نور کیسے رہتی ہوگی اس گھر میں۔ تھوڑی دیر میں ہی منیبہ کو گھٹن ہونے لگی تھی، اور نور، کیا حال ہوتا ہوگا اس کا۔ منیبہ نور کے لیے پریشان تھی۔ نور آج بہت الجھی تھی۔ منیبہ کی باتوں سے وہ سمجھ نہیں پائی تھی کہ منیبہ کیا کہہ رہی ہے۔ اس دن وہ ٹھیک سے بات نہیں کر پائی تھی منیبہ سے۔ وہ ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ کال آنے لگی۔ اب کی بار نمبر چینج تھا، اس لیے نور نے کال اٹھائی۔ نور، کال کٹ مت کرنا، تمہیں خدا کا واسطہ، بس ایک دفعہ میری بات سن لو۔ روحان پھر سے نور کو تنگ کر رہا تھا۔ معاف تو کر دیا ہے تمہیں میں نے، اب اور کیا چاہیے تمہیں؟ نور چلائی۔ تمہیں چاہتا ہوں، یہ الفاظ نور کے لیے نئے نہیں تھے۔ وہ پہلے بھی نور کو ایسے ہی دھوکہ دے چکا تھا، اور اب پھر سے۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ جانتے بھی ہو کیا کہہ رہے ہو؟ ہاں، میں اچھے سے جانتا ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ نور، اتنا عرصہ تم سے دور رہ کر اندازہ ہو گیا ہے مجھے کہ میں تو تم سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اور اب میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ پلیز واپس آ جاؤ نور میرے پاس، اور میں جانتا ہوں تم بھی مجھ سے بہت محبت کرتی ہو۔ بھاڑ میں جاؤ تم روحان، مجھے کوئی محبت نہیں ہے تم سے۔ وہ جو تھا تمہارا اور میرے درمیان وہ گناہ تھا، اور گناہ بار بار نہیں کرتے روحان۔ اب میں تمہاری جھوٹی باتوں میں ہرگز نہیں آؤں گی۔ سوچ لو نور، اگر تم نہ آئی تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ بلیک میل کرنے لگا۔ تم سے یہی امید کی جا سکتی ہے مسٹر روحان۔ نور دیکھو، آ جاؤ واپس، ہم خوش رہیں گے۔ روحان، میں فون بند کر رہی ہوں۔ یہ جھوٹی باتیں اور اپنی بکواس ان لڑکیوں کو سنانا جو تمہیں جانتی نہ ہوں، کیونکہ میں تمہیں اچھے سے جانتی ہوں۔ نور غصے سے بول رہی تھی۔ ہاں، واقعی؟ روحان طنزیہ ہنسا۔ تو پھر تم یہ بھی جانتی ہوگی کہ میں کس حد تک جا سکتا ہوں نور۔ اگر تم مجھ سے کل ملنے نہ آئی تو میں تمہاری اور اپنی تصویریں سب کو اور تمہارے گھر والوں کو دکھا دوں گا، اور میں جانتا ہوں یقیناً تمہارے گھر والے اس معصوم نور کے پیچھے چھپی ایک آوارہ لڑکی کو نہیں جانتے ہوں گے۔ افسوس ہے روحان، مجھے افسوس ہے تمہاری سوچ پر۔ اتنے عرصے میں تم بالکل بھی نہیں بدلے۔ خیر، جو کرنا ہے کرو میری بلا سے، میں ڈرتی نہیں ہوں تم سے، اور یہ بات تم ذہن سے نکال ہی دو کہ میں آؤں گی۔ یہ کہتے ہی نور نے فوراً فون بند کر دیا۔ کیا ضرورت تھی فون اٹھانے کی؟ اف! نور واقعی خوفزدہ ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی روحان کو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، مگر اسے اللہ پر یقین تھا کہ وہ کچھ غلط نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن نور اس بات سے انجان تھے کہ اس کی آزمائشیں ابھی ختم نہیں ہوئی تھیں۔ ایک اور آزمائش اس کا امتحان لینے آئی تھی۔